بالله السميع العليم العظيم الحفيظ الوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وأبواب محمد وآل محمد وصحابه محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قوا انفسکم خود کو بچاؤ واہلیکم اور اپنی فیملی کو بھی نارا آگ سے وہ آگ کیسی ہے وقودها الناس والحجارہ وہ آگ کا فیول جو ایندھن جو ہے وہ بندے ہیں اور پتھر ہیں دنیا کے اندر جو آگ جلتی ہے اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں یا گیس ڈالی جاتی ہے یا پیٹرول سے جلتی ہے ایسے ایسے کیمیکل ہیں کہ ان آگوں سے آدمی سیو ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے فائر پروف جیکٹس ہیں آپ وہ جیکٹ پہن کر آگ کے اندر چلے جائیے سیو ہو جائیں گے آپ کیمیکل ہیں ان کو آپ اپنے پاؤں کے نیچے مل لیجئے لکڑیاں جل رہی ہوں ان کے اوپر سے گزر جائیے آپ کے پاؤں کو کچھ نہیں ہوگا آپ نے بڑے بڑے شعبہ باز دیکھے ہوں گے جن کو ہم جیسے لوگ ولی اللہ مان لیتے ہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے کوئی ایسی کیمیکل لگاتے ہیں اس میں مینڈک کی چربی کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کیمیکل لگا کے تو وہ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی فاسٹ سپیڈ سے آپ گزر جائیں کہ وہ آپ کو پکڑ نہ پائے اس لیے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا نیچے کوئلے جل رہے ہوتے ہیں وہ دوڑ کے گزر جاتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ آگ کو ٹائم نہیں دیا آپ نے کہ وہ آپ کی باڈی کو جلا سکے جیسے ابھی نہ جلا دیجیے گا نماز پڑھ کے آپ جائیں تو لائٹر جلائیے اور لائٹر کی جو لو ہوگی اس کی وہ جو جل رہی ہوگی اس کے اوپر سے انگلی ایسے ایسے کیجیے گا آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا کیوں آپ آگ کو ٹائم نہیں دے رہے کہ وہ آپ کی انگلی کو جلائے جتنی مرضی کرتے رہے تو بہت سے ٹرکس ہیں بہت سے کیمیکلز ہیں چیزیں ہیں جو دنیا کی آگ سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس آگ سے تمہیں بچنا ہے وہاں کوئی ٹرک یوز نہیں ہوگا وہ آگ میں تم کوئی چیز پہن نہیں پاؤ گے کیونکہ وہ آگ کا ایندھن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ آگ جو جلے گی تو اس میں ہم بندے پھینکیں گے جس طرح آپ تنور میں جس کو تندور کہتے ہیں تنور میں جیسے آپ لکڑی پھینکتے ہیں تو تنور کی آگ جو بھڑکتی ہے گاؤں کے اندر آپ مزید لکڑی پھینکتے ہیں یا جیسے آپ نے پرانے انجن دیکھے ہوں گے گاڑی کے اس کے اندر کوئلہ پھینکتے ہیں جو کوئلہ پھینکتے ہیں تو انجن تیز چلتا ہے وہ گرمی دیتا ہے بھاپ بھرتی ہے یا پرانے بحری جہاز جو چلا کرتے تھے اس میں بھی کوئلہ پھینکتے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں لیکن انسان جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اس کا ایندھن جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں اللہ بندے پھینکے گا اور پھینکے گا آگ اور اس میں پتھر پھینکے گا کون سے پتھر یہ جتنے ہندوستان میں بدھ پوجے جاتے ہیں ان کے اسٹیچوز ہیں جو وہ سارے اسٹیچو اللہ تعالیٰ پکڑ کے اس کے اندر ڈالے گا تو وہ آگ اور بھڑکے گی تو جو پتھر کی آگ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے اس کی ایک مثال ہے یہ اینٹیں جہاں پکائی جاتی ہیں برکس آپ اس کو بھٹے کو دیکھیں تو اس کے اندر جو کوئلہ ڈالا جاتا ہے وہ لکڑی کا نہیں ہوتا وہ ایک پہاڑ میں سے نکلتا ہے وہ پہاڑ میں سے اس کو وہ پتھر ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے تو دنیا کی جو آگ ہے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو وہ آگ جس میں وہ انسانوں کو ڈالے گا جس میں وہ پتھروں کو ڈالے گا وہ آگ کتنی سخت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے کہ خود بھی بچو اور اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو جو تمہارے انڈر ہیں ان کو بھی آگ سے بچاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم خود کو بچائیں یہ فیملی کو بچائیں یہ سمجھ نہیں آئے تو اب یہ سمجھنا ہے اور ہمارا ٹاپک پچھلے جمعہ کو بھی یہی تھا
اس جمعہ میں یہی ہے، ویسے تو تقریر کچھ اور کرنا، لیکن چونکہ بچوں کو چھٹیاں ہو چکی ہیں اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے چھٹی میں، ویسے آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ شاید ذمہ داری ختم نہیں، ذمہ داری آپ کی ڈبل ہو گئی، بہت سخت ہو گئی، ہارڈ ہو گئی، لیکن ہم نے یہ دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری چھٹیوں میں، ویکیشنز میں کم ہوگی، سمر میں نہیں، ڈبل ہو گئی۔ اس لیے میں نے چاہا کہ کچھ ایسے موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کی جائے جو آپ کی رہنمائی کر سکے اور آپ کو مستقبل کی مصیبتوں سے بچا سکے۔ یہ ٹاپک جو ہے وہ کچھ نہیں، آج دوسرا حصہ ہے پچھلے لیکچر کا، کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ پچھلے لیکچر کو بہت سنا لوگوں نے، اس کے ویورز سے پتا چلا کہ لوگوں میں طلب تھی کہ ہم اس چیز کو جانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم خود کو بچائیں، اپنی فیملی کو کیسے بچائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن چیزوں سے تم خود بچتے ہو اور تمہیں بچنے کا کہا گیا، انہی چیزوں سے بچاؤ اپنی بیوی بچوں کو، اور انہی چیزوں سے بچنے کا کہو اپنے بیوی بچوں کو، اور جن چیزوں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تم کرتے ہو، انہی چیزوں کا حکم دو اپنے بیوی بچوں کو۔ یہ ہے خود کو بچانا دوزخ سے، اور خود کو بچا اور اپنے فیملی کو بچانا دوزخ سے۔ یہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، ہم لوگ جب تک جوان ہوتے ہیں، یعنی 35 ایئرس تک اولڈ جب تک ہیں، 35 تک ہم لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ دین کیا چیز ہے۔ ویسے امریکہ میں اسلام، لوگ زیادہ تر اسلام پر عمل کرتے ہیں بنسبت اپنے ہمارے ملکوں کے، یہاں لوگوں کو زیادہ لگن ہے، لیکن ہوش تب آتا ہے جب بچے کا پاؤں ہمارے جوتے میں پورا آ جاتا، تب ہوش آتا، اس سے پہلے ہمیں ہوش نہیں آتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ہم بچے کو بچہ سمجھ رہے ہیں تب تک جب تک کہ وہ ہمارا جوتا جو ہے اس کے پاؤں میں پورا نہیں آ جاتا۔ اور یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے یورپ میں کی، یہ سب سے بڑی غلطی ہم نے امریکہ میں کی کہ ہم نے اپنے بچے کو بچہ سمجھا۔ وہ بچہ نہیں تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک تو جینیٹیکلی اس کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہوتا ہے جیسے تم ہو، تمہاری وائف ہے، بچے میں جینیٹکلی کچھ چیزیں داخل ہو چکی، اب دوسری جو چیز اس میں داخل ہوگی، سب سے پہلے بچہ اپنی ماں کی نقل و حرکت کو دیکھے گا۔ یہ اس کا پہلا پروفیسر ہے، یہ اس کی پہلی ٹیچر ہے، وہ اسے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بچہ ہے، لیکن نہیں، وہ تمہاری گود میں بیٹھا ہوا اپنی ماں کو واچ کر رہا ہے، اور جب اپنی ماں کی گود سے وہ جدا ہوا، اب وہ اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ 3 سال کا، نہیں، وہ تمہاری ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے۔ اب آپ کہو گے کہ وہ کیسے؟ دیکھیے، لاشعوری طور پر وہ نوٹ کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کراچی کے ہو، جیسا ایکسنٹ آپ بولتے ہو ویسا آپ کا بچہ اردو کا ویسا ہی ایکسنٹ بولے گا۔ کیا تم نے اس کو کہا تھا کہ بچے یہ ہوتا؟ نہیں، آپ نے تو کبھی اس کو بولا ہی نہیں، ایون کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہے، لیکن توجہ میں دلا رہا ہوں، تم جو گھر میں گالیاں دیتے ہو، تم نے جو 2 دفعہ گالی دی تھی وہ تمہارے بچے کو یاد ہوگی جو 4 سال کا ہے، تو کیا تم نے گالی سکھائی تھی؟ نہیں، اس نے 2 دفعہ تمہیں دیکھا، جب تم اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے، تم نے اپنی بیوی کو گالی دی، وہ گالی آٹومیٹکلی بچے کو یاد ہو گئی، اور اسی ایکسنٹ میں یاد ہوئی جس ایکسنٹ میں تم نے بولا تھا۔ تو پتا چلا کہ بچہ تمہیں واچ کر رہا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ رہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ بھی بچہ ہے، وہ بچہ نہیں۔ اب اس کو ماڈل، اس کے بعد اس نے ابا کو دیکھا، ہر چیز، اور پھر جو زبان آپ بولتے ہیں وہی زبان آپ کا بچہ اختیار کرتا گیا۔ آپ جاپان میں رہتے ہو، جاپنیز بولتے ہیں ماں باپ، بچہ وہی بولنے لگ گیا۔ وہی ماں باپ اٹھ کے پاکستان میں آئے، اردو بولنے لگے تو وہ اردو بولنے لگ گیا۔ تو جو چیز آپ بول رہے ہو وہ بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسے سیکھتا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے فلاسفر نے یہ کہا ہے کہ 90% بچہ پہلے 5-6 سال میں سب کچھ سیکھ جاتا ہے، باقی بچہ 10% اب وہ ساری زندگی میں سیکھے گا۔ تو پہلے 5-6 سال میں 90% بچہ سیکھ جاتا ہے۔ اس کے اوپر تمام دنیا کے فلاسفر کا اتفاق ہو گیا۔ تو ابھی بھی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہوگا، ہم اس کو 2 ہفتوں کے لیے مسجد غوثیہ میں ڈالیں گے، تو جب وہ 2 ہفتوں کے بعد 40 روپے دے کے نکلے گا تو وہ بچہ وقت کا ولی اللہ ہوگا اور خطب ہوگا، ہماری ہر بات کو تسلیم کرے گا۔ اس سے بڑی دنیا میں بے وقوفی شاید اور کوئی ہوگی نہیں۔ اب آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا، اور پڑھا، میں نے بولا کافی مرتبہ ہے، پڑھا بھی کافی مرتبہ ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ میری جو ہے وہ منگل کے دن آئی، یا ٹیوزڈے کو۔ ٹیوزڈے میں فلاڈیلفیا میں تھا، فلاڈیلفیا میں وہاں کے بابا محی الدین کے دربار میں، امریکہ میں سب سے پہلا مزار ہے، وہاں کے
بابا سے ملاقات ہوئی 1973 سے وہ بابا ان کے ساتھ ہیں. ان سے بات کرتے ہوئے نکل گیا کہ آپ کب کنورٹ ہوئے. یہ جملہ منہ سے نکل گیا کہ آپ پہلے کرسچن تھے تو آپ کب کنورٹ ہوئے. کہنے لگے کنورٹ کوئی نہیں ہوتا. اور یہ جملہ جو انہوں نے بولا تو کان کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کوئی بندہ کنورٹ نہیں ہوتا. اسلام تو ہر ایک کے اندر ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, خواہ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو, خواہ وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, خواہ وہ سکھ کے گھر میں پیدا ہو, خواہ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو, خواہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو, کسی کے گھر میں پیدا ہو, وہ مسلمان پیدا ہوا ہے. تو بابا محی الدین کے مرید نے یہ کہا, جو سب سے پہلے مریدوں میں سے ہے, انہوں نے یہ کہا, میرے بابا کہا کرتے تھے کوئی بھی بندہ کنورٹ نہیں ہوتا, ریورٹ ہوتا ہے, وہ واپس پلٹتا ہے, کیونکہ وہ مسلمان پیدا ہوا تھا, اس کے ماں باپ نے اس کو عیسائی اور یہودی بنا دیا. تو دیکھو جو بھی بچہ آپ کے پاس پیدا ہوا ہے, نیک ولی اللہ زبردست بچہ پیدا ہوا جو تمہارے گھر میں پیدا ہوا. اب اگر وہ خراب ہوا تو بچہ خراب نہیں ہوا, تو نے خراب کیا ہے. تو اس لیے اگر 18 سال کے بعد وہ تم سے بھاگ جاتا ہے, 18 سال کے بعد تیرے سامنے بدتمیزی کرتا ہے, تو بیٹے کو کچھ نہ کہنا, خود کو بدتمیز سمجھنا اور خود کو سمجھنا کہ تیری غلطی تھی کہ آج تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوا. رب نے بہترین بچہ تمہیں دیا, رب نے پاک بچہ تمہیں دیا, رب نے پیور بچہ تمہیں دیا, رب نے صاف بچہ تمہیں دیا. میرا نبی فرماتا ہے فابا واہ یحبتانہ او ینصرانہ, اور جو بچے صالح پھر اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو عیسائی بناتے ہیں, اس کو یہودی بناتے ہیں, اس کو مجوسی بناتے ہیں. اب فطرت کے اوپر ایک لہر آنے لگ جاتی ہے, چڑھتی رہتی ہے, چڑھتی رہتی ہے. اس نے دیکھا ابا گانے سن رہا ہے, ایک لہر چڑھ گئی. اس نے دیکھا ابا فلم دیکھ رہا ہے, دوسری لہر چڑھ گئی. اس نے دیکھا ابا کلاب میں چل رہا ہے, تیسری چڑھ گئی. اس نے دیکھا ابا خود لڑکیاں پھنسا رہا ہے, اس کی اوپر چوتھی چڑھ گئی. اس نے دیکھا خود ابا حرام کھا رہا ہے, پانچویں چڑھ گئی. اب چڑھتی جا رہی, جب اس کو پتا چلا ابا چرچ میں جا رہا ہے, اور چڑھ گئی. اسے پتا چلا کہ ابا جو ہے وہ یہ کر رہا, اور چڑھ گئی. چڑھتے چڑھتے اس کی عمر 18 سال ہو گئی, اور اس کا وہ فطرت جو اسلام تھی, جو وہ اسلام میں پیدا ہوا تھا, اب وہ ختم ہو گیا. اس کے اوپر پردے 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 پردے, اتنے پردے چڑھ گئے جیسے کسی بچے کے اوپر لینٹر ڈال دیا جائے سیمنٹ کا. اب اس کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ وہی کرتا ہے جو اس نے ارد گرد دیکھا تھا. اب سنیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم امریکہ میں کیوں آئے؟ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہو, آج جمعے کی نماز پڑھنا یہ بتلاتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا, ورنہ تم مسجد میں نہیں آ سکتے تھے. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم جمعہ پڑھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ chose you, therefore you are offering the Jummah Namaz, otherwise you cannot enter the mosque. اللہ نے تمہیں چنا, اسی لیے تم یہاں آئے ہو, ورنہ تم مسجد میں گھس نہیں سکتے. تو سنو میری بات, ہم امریکہ میں کیوں آئے ہیں؟ اپنی تو گزر گئی, جتنے تم لوگ بیٹھے ہو اپنی گزر گئی. ہمیں اب ایک روٹی دے دو کھا لیں گے, بیڈ میں ہی نیچے سو جائیں گے. تو کیوں کرتے ہو 16 گھنٹے نوکری؟ کیوں کرتے ہو 12 گھنٹے؟ یار میرے بچے کے لیے اتنا ہو جائے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بعد میں مستقبل کے اندر ذلیل نہ ہو جیسے میں ہوا. بس یہی ہے تمہارے دماغ میں. کسی کے ذہن میں ہوگا کہ میرے ابو امی اور ابو پاکستان میں ہیں, میری بہنیں ہیں وہ فلاں ملک میں فلاں یہ, لیکن پہلا جو ہے پرائرٹی یہ ہوتی ہے یار میرا بچہ اس ان تکلیفوں میں نہ جائے جن میں میں گیا. میں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ مجھے نوکری دے دو, میں $10 کے لیے وہاں کام کیا کہ مجھے پیسے ملے, میں اپنے بچوں کو روٹی دے سکوں. یہی کیا نا. اب ہم نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا بچے کے لیے پیسے چھوڑ جائیں $2 لاکھ $10 لاکھ $3 ملین یہ اچھا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ اچھا نہیں ہے. بہت دھیان سے جملہ سنو کہ بچے کے لیے $10 ملین چھوڑ دیے جائے. میرے نبی نے فرمایا بچے کو ایک ادب کی بات سکھا دینا, تو جو ایک ادب کی بات سکھا دینا 100 خیرات کرنے سے بہتر ہے. تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے بیٹے کو ایک اچھی بات سکھا دے دین کی. اور دوسرا, بیٹے کے لیے یہ دولت چھوڑ جانا بہتر نہیں ہے, بیٹے کے لیے اچھے آداب چھوڑ جانا جو ہے وہ یہ بہتر ہے. تو اس لیے سمر جو اسکول ہے, children are born in state of the purity, fitra, and then their parents teach them to be believers or non-believers. Child is born with righteous nature. It is our duty to teach our children so that they grow up to believe. Practicing Muslims, the major institution of learning
to each child is his family. And the major professors of this institution are the parents. Prophet said, each of you is shepherd, and each of you is accountable for his or her growth. The most effective way to teach anything to anybody is to be a role model. This is why Allah Ta'ala sent human beings as prophets to all people. It is fact that your children learn how to function in life by watching what you do. One of the most important aspects of raising your children to be Muslims is to introduce the idea that Allah is also happy with their good actions. This is the best thing. Too often, when parents think about talking to their children about Islam, they concentrate on the ritual of the 5 pillars. They teach them how to offer namaz, and they teach them some short Quranic surahs. These are important, but do not forget that Islam is a total way of life. In summer vacation, your children are free, they are watching you. What are you doing? Do not think that they are 5 years old, 7 years old. This time is best time to teach them. Say azan at home 5 times a day. Your child is watching you. Offer namaz at home. Your child is watching you. Do not sing a song. Recite Quran and azan. First of all, follow the Quran and hadith yourselves. Then mention why you are doing this. Eat according to sunnah and mention. Do not say good morning and evening. Say assalamu alaikum. Then mention why you said. Offer namaz, pay zakat, visit the sick, and mention them why. Discuss Islam with your children from the time they are young. But an Islamic role model for them. Be an Islamic role model for them. Summer vacation is best time. Wake up early in the morning. Offer Fajr namaz with your children. If you did not bring them to mosque, they will think that worldly school and American knowledge is better than Islamic school and Islamic knowledge. Islamic school and Islamic education is necessary for your children. This society is not according to your thinking. TV sets are spreading, devastating poison through the bloodstream of your youth. If you will not send your children to Islamic school and not teach them Islamic education, one day you will have to see a picture that your child, boy or girl, standing hand in hand with a bad boy or bad girl. At that time, it will be too late. My brothers and sisters in Islam, our children are our future. Let's make their summer holidays a productive time. Register your child today. The goal of the Islamic Summer School 2012 project is to offer school-age children the opportunity to use part of the summer vacation in personal development and beneficial activities. These activities aim at promoting a strong sense of Islamic identity, teaching proper behavior, enrichment of religious knowledge, exposure to Islamic heritage. Best way is a summer school. Coming Monday is the first day of summer school. School time is 11 a.m. to 2 p.m. It is our goal to teach your children the basic education, reading Quran, reading Islam, memorizing surah, supplications, and how to spend life according to Quran and Hadith Mubarakah. If you want to register a student, please complete registration form over there on the donation box or on the table. Monday is the first day coming. Come join us. Send your children and spend your time and get the reward and make your this life and hereafter happy. ये इस मंडे को इंशाल्लाह हमारा पहला दिन है समर स्कूल का, और इसके अंदर आप सब लोग और हम लोग मिलकर अपने बच्चों को जो है वो संभालेंगे। लेकिन अब आपने सारी बातें तो मैं बता नहीं सकता। आप लोग कुछ घर का ऐसा जो है वो टाइम टेबल बना दीजिए। सबसे पहले तो घड़ियाँ खरीदिए कि जो अजान देती हैं, वो क्लॉक जो है वो फिक्स कीजिए, कम से कम 5 टाइम अजान तो घर में उसकी आवाज़ तो आए बच्चे के ज़हन। और दूसरी बात यह है कि ये ड्रेस के ऊपर और एड्रेस के ऊपर, दोनों चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर कीजिए।
ڈریس اینڈ ایڈریس انڈیکیٹ دا پرسنالٹی. آپ دیکھا دوسرے لوگوں کو, میں بھی نیو یارک میں تھا, یہ سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے کو میں واپس آیا ہوں. آپ کسی دن جائیے گا سیٹرڈے کو نیو یارک, سیٹرڈے کو, اور جو بروکلن ہے کونی آئی لائن اس کے اوپر جو مکی مسجد جہاں ہے وہاں کھڑے ہو جائیے گا. وہاں آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی. میں جہاں جاتا ہوں میں صرف واچ کرتا ہوں, میں سیر کرنے نہیں جاتا, بکس لکھنے کے لیے بولنے کے لیے. میں وہاں دیکھ رہا ہوں باپ 2 بچے 3 بچے, جیسا ڈریس باپ نے پہنا ہے ویسا ہی بچے نے پہنا ہے. اس کے سر پہ ٹوپ ہے, بچے کے سر پہ بھی ہے. اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہے, بچے نے بھی ویسا ہی کلر کا پہنا ہے. باپ نے فل ڈاڑھی رکھی ہوئی ہے, بچے کی ابھی بھی نہیں, جب بڑا ہوگا تو وہ بھی رکھ لے گا. ساتھ اس کے جو عورت ہے اس کا سر ڈھانپا ہوا ہے, وہ کون ہے؟ یہودی. دکان اس کی بند ہے, سکول اس کا بند ہے, ساری ادارے اس کے بند ہیں. پورے ہفتے کو اپنے بچے کو لے کے سینیگاگ میں جائے گا اور اس کا بچہ انگلش نہیں بولے گا. ہم سب لوگ فرق فکر کرتے ہیں. Listen, my child is speaking American accent, you know? If your child is speaking English, it's okay. It's okay. لیکن یہ پرائڈ کی بات تو نہیں ہے, فخر کی بات نہیں ہے. یہاں کی جو جہالت ہے وہ ہمارے ملک کا علم ہے. یہ میرا جملہ اگلے ہفتے تک سوچنا, تشریح کروں گا اگلے ہفتے. یہاں کی جہالت ہمارے ملک کا علم ہے. تو یہاں کی جہالت پہ کیوں فخر کر رہے ہو؟ اپنے بچے کو اپنی زبان سکھاؤ. اس لیے میں میمنوں کو دیکھتا ہوں اور کچھ اور لوگوں کو دیکھا میں نے, جیسے پرشین ہیں یا افغانی ہیں, ان کے بچے ان کی زبان بولتے ہیں. واحد ہمارے لوگ ہیں اردو اور پنجابی والے, ان کے بچوں کو بھول گئے. آپ انگلش سیکھو لیکن ایز اے لینگویج سیکھو. فرشتے قبر میں آئیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے who is your Lord. وہ پوچھیں گے مانو آپ کو میں تیرا رب کون ہے, تو سب میرا وہ پوچھیں گے who is your Lord. نہیں, what is your name. اپنی فخر کرو عربی پر اور اپنی زبان جو تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی ہے. اور جس قوم سے زبان ختم ہو جاتی ہے اس سے اس کا کلچر, اس کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے. جس دن تمہارے بچے کو اردو نہ آئی تو سمجھنا تیرا بچہ ملک پاکستان سے کٹ گیا ہے. جس دن تیرے بچے کو بنگلہ نہ آئی سمجھ تیرا بچہ بنگلہ دیش سے کٹ گیا ہے. جس دن تیرے بچے کو ہندی نہیں آئی, جس دن تیرے بچے کو پشتین نہیں ہے, سماج کی وہ ملک سے کٹ گیا ہے. میں انگلش کے خلاف نہیں ہوں, انگلش سیکھو, انگلش از بیسٹ لینگویج, سیکھو. لیکن اصل زبان وہ جو تیرا باپ بولتا ہے, اصل زبان وہ جو تیری ماں بولتی ہے, اور وہ اپنے بچے کے ساتھ ضرور بولو. ابھی نیو یارک کے اندر ایک ادارہ کھلا ہے, اچھا کام کیا اس نے, اردو سکھانے کا ادارہ کھولا ہے, اور یہ پہلا سیرا اس کے اوپر جاتا ہے کہ وہ اردو کو بچا رہے ہیں. ہماری زبان دنیا کی 3ری بڑی زبان ہے, خوش ہو. اردو زبان دنیا کی 3ری بڑی زبان ہے. حیران ہو گئے نا تم لوگ؟ تو 3ری بڑی زبان دنیا کی اردو. نہ کمپیوٹر میں چل رہی, نہ ہم پہ چل رہی, پتہ نہیں کہاں چل رہی. 3ری بڑی زبان ہے, اور یہ زبان ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانی ہے. اور دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا کے ختم کرتا ہوں. رشین کا لٹریچر امریکہ میں بند تھا, اس کی لینگویج امریکہ میں بند تھی, پابندی تھی کہ کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی. لیکن جب اس نے قدم رکھا اسپیس میں, دروازے کھول دیے گئے. ہمیں سیکھنی ہے, ریسرچ کرنا ہے, چونکہ اس نے ترقی کی اس لیے اس کی ہر چیز کو کھول دو. تو اس لیے اپنی زبان میں, اپنی چیزوں میں جب ترقی ہوگی تو سارے دروازے تمہارے اوپر جو ہے وہ کھول دیے جائیں گے. تو آخری بات, ہمیں اپنے بچوں کو سیو کرنا ہے. سیو yourself and your family, your wife, your children, and summer vacation is the best time for you. After namaz, say adhan and mention why we are doing it. Allah Ta'ala give us tawfiq to save our family. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. دوسرا اہم اعلان سماعت کر لیجیے. کل سیٹرڈے کو بعد از نماز مغرب انشاءاللہ رحمان مکہ مسجد دریا اشفورڈ میں خواجہ مینی میں جمیری چشتی رحمہ اللہ کا عرس ہو رہا ہے. تو آپ سب لوگ اگر ٹائم ملے تو ضرور تشریف لے کے جائیے گا. بہت سالانہ عرس ہے مکہ مسجد دریا اشفورڈ میں مغرب کی نماز کے بعد کل سیٹرڈے کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك وسلم. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك یا رب العالمین. ہماری آج کی حاضری کو اپنی بات ہمیں شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار یا رب تیری توفیق سے ہم نے یہ نیکی کی نماز جمعہ ادا کی, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ جتنے لوگ آئے ہیں
ہم تیرے در کے بھیکاری ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو نے جو لکھا بہتر لکھا، جو تو کرے گا بہتر کرے گا مالک، ہم تو اس لیے مانگتے ہیں پتہ چلے کہ تیرے ہی در کے بھیکاری ہیں۔ پروردگار عالم سب کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرمانا، ذلت و رسوائی سے بچانا، ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ، ساری زندگی اپنا محتاج رکھنا، دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرمانا۔ پروردگار عالم میرے مجمع میں بڑے لوگ بیمار بھی ہوں گے، ان کے رشتہ دار یا بیمار ہوں گے، پروردگار عالم شفا تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے گولی میں پیدا کرے یا اللہ، چاہے بوٹے اور پتیوں میں پیدا کرے، چاہے دوائیوں میں پیدا کرے، چاہے قمیص میں پیدا کر دے، چاہے پانی میں پیدا کر دے، چاہے لمس میں پیدا کر دے، چاہے اللہ لعاب دہن میں پیدا کر دے، چاہے پانی میں، یا اللہ شفا تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ دعا مانگنے والوں میں کو خود بیمار ہے، اس کا رشتہ دار بیمار ہے، نبی کے لعاب دہن کا صدقہ شفا کلی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمانا یا اللہ، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کر دیا یا اللہ تعالیٰ۔ پروردگار عالم ہمارے جرموں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ ملے، نہ بچوں کے ذریعے سے ہمیں تکلیف ہو، ہمارے بھی گناہ معاف فرما، ان پہ بھی نظر کرم فرما یا اللہ تعالیٰ۔ امریکہ میں بچوں کی پرورش اور بڑھنا بچوں کا یا اللہ تعالیٰ، اور پھر حالات بڑے عجیب ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر اور کنٹرول سے یا اللہ تعالیٰ برا۔ پروردگار عالم ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کو یا اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بنا دے، اور ہماری بچیوں کو بی بی فاطمہ جیسا بنا دے یا اللہ۔ پروردگار عالم ہر جمعہ کو ہم تجدید ایمان کی نیت سے گویا تواضع بلند آواز سب توحید کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ، تیرے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی نبی ولی تیرے برابر نہیں ہے یا اللہ۔ تو واحد حقیقی ہم بے نظر کرم فرما، جن کی بچیاں جوان ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے نیک ثواب پیدا فرما دے۔ پروردگار عالم ہوش جب بھی آیا تو صحیح تیری توفیق سے، اور تیری مدد نہ ہوئی تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں گے یا اللہ تعالیٰ۔ اس دنیا میں بھی بچا لے، اگلے جہاں میں بھی بچا لینا، خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جب دنیا سے جا رہے ہو تو یہ کلمہ زبان پہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد